اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اس مجلس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو چاروں ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں ان میں سے بہتر کون ثابت ہوگا، پرٹیکولرلی جو مقابلہ علی امین گنڈا پور اور مریم نواز شریف صاحبہ کے درمیان ہے، تو اس میں ان میں جو چاروں میں سے تین جو ہیں وہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ جو علی امین گنڈا پور ہے، ان کے والد یا ان کے خاندان میں سے ایک تھے عنایت اللہ خان گنڈا پور، جو 70s میں بھٹو صاحب کے زمانے میں جو ہے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ تو باقی جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں وہ بھی پہلی دفعہ بنے ہیں، گنڈا پور صاحب بھی پہلی دفعہ بنے اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی پہلی دفعہ بنی ہیں، جبکہ مراد علی شاہ صاحب تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ اس سے پہلے وہ سندھ کے وزیر خزانہ رہے ہیں۔ ان کے والد بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، بڑے کامیاب وزیر اعلیٰ تھے عبداللہ شاہ صاحب 93 سے 96 تک۔ تو ہم یہاں جو ہے پہلے جائزہ اس بات کا لے لیں کہ بلوچستان سے ہم شروع کرتے ہیں اور وہاں سے ریورس آئیں گے۔ پھر جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں وہ برائے نام پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، ان کی جو بھی کارکردگی ہوگی اچھی ہو بری ہو، اس سے نہ کوئی ان کو پڑتا ہے کوئی فرق پڑتا ہے نہ صوبے کو پڑتا ہے۔ جو سب سے زیادہ جو مشکل میں ہوں گی وہ ہوں گی مریم نواز شریف صاحبہ۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس جو ہے میرا خیال ہے یہ آخری ہتھیار ہے نون لیگ کے پاس، نون لیگ کو بچانے کے لیے۔ نون لیگ کی بقا کا جو دار و مدار ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے دیکھے اندیکھے طریقے سے نواز شریف صاحب کو کنارے کر دیا ہے۔ خود وہ اس سے پہلے ایک ناکام ترین وزیر اعظم ثابت ہو چکے اور اب بھی ان سے کوئی بہتری کی اتنی توقع آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کمزور وزیر اعظم ہوں گے اور ان کے جو مائکرو مینجمنٹ ہوگی اور مائکرو لیول کی ساری کہیں اور سے ہوگی۔ تو اب یہ ایک آخری چانس ہے نون لیگ کے لیے کہ آیا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایسی پرفارمنس دے پائیں گی، دوبارہ ریوائیول ہو سکے گا نون لیگ کا، چونکہ یہ جو پچھلے الیکشن ہیں اس میں جیسے کہ سبھی لوگوں کو پتہ ہے، جیسے آج جاوید اقبال عباسی جو ہیں کل انہوں نے بھی کہا بے شمار لوگوں نے 50 ہزار لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے لوگ جو ہیں انہیں جتوایا گیا، اور اس طرح کی جو کمزور جو اخلاقی بنیادوں پہ جو حکومت بنے اس کے لیے جو ہے ڈیمانڈنگ فیکٹرز بھی بہت سارے ہوں گے اور اس کی رسپیکٹ بھی کم ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی ٹیک آف جو کیا ہے، جو ان کا اوپننگ سٹارٹ رہا ہے بڑا فلائنگ سٹارٹ ہے، بہتر سٹارٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو اگر وہ اس حساب سے چل سکیں، اگر انہیں پرٹیکولرلی جو نواز شریف صاحب کی سپورٹ رہی اور تھوڑا سا انہیں جو ہے اپنی ہاں اور بعض جگہوں پہ نہ کرنے میں کی ضرورت بھی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں نا لرن ہاؤ ٹو سے نو، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گی کہ کافی بہتر پرفارم کر سکتی ہیں۔ اگر وہ بہتر پرفارم نہ کر سکیں تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کی آخری وزیر اعلیٰ ہوں گی پنجاب میں، چونکہ اس کے بعد جو ہے بے شمار لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں، پرٹیکولرلی جو ہمارے پرویز الہی صاحب ہیں وہ، اور شاہ محمود شاہ قریشی کی فیملی ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار لوگ جنہوں نے بڑی قید و بند کی صحبتیں جھیلی ہیں۔ تو دوسرا، ہر آنے والے دن، ہر مہینے اور ہر سال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے اس لیے اچھا ہو رہا ہے کہ ان کے نئے ووٹرز آ رہے ہیں، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے بیانیہ جو ہے وہ یہ عمران خان صاحب کا وہ اس کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے وہ اس کو جو ہے ان تک میسیج پہنچ گئے، اور ان کا میسیج یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ بھی کوئی کسی کام کی نہیں ہے، اور ان کے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو سول سپریمیسی کو چیلنج کرتی ہے، لہٰذا اس کے لیے جو ہے ایک مضبوط اور ایک نہ ڈر قسم کی قیادت کی ضرورت ہے، اور وہ صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت جو ہے وہ ٹف ٹیسٹ ہے مریم صاحبہ کا، اور ہوپ فلی جو ہے وہ اس میں کوشش تو کریں گی، لیکن ان کی کامیابی ناکامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ نواز شریف صاحب پہ بھی ہوگا، شہباز شریف صاحب پہ بھی، اور حالات پہ بھی ہوگا، کیونکہ جو پیپلز پارٹی نے نہیں لیے ہیں، وزارتیں نہیں لی ہیں، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی۔ دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو مطلب ہاکس میں سے ایک ہیں علی امین گنڈا پور، وہ ہمارے کشمیر کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ وزیر تھے، تو کوئی اس طرح کے وہ جیسے جو بھی ہوں ان کے لیے جو ہے بے شمار ان پہ الزامات بھی لگے، یہاں آزاد کشمیر میں بھی وہ الیکشن میں آئے تھے، تو ان کی جو ان کی مطلب پراپرٹیز یا ان کی جو میرٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ عمران خان کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، انہوں نے قید و بند کی صحبتیں جیتی ہیں، اور آؤٹ اسپوکن ہیں۔ باقی ابھی تک کارکردگی جو ہے انہوں نے ان کی ایز اے وزیر یا کوئی ایز اے جو ہے ایڈمنسٹریٹر ہمارے سامنے نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔
البتہ یہ ہے کہ تیسری دفعہ پی ٹی آئی کے پی کے میں جیتی ہے، اور کے پی کے میں رہ کے انہوں نے ایک تو ان کی یہ کارکردگی ہوگی پی ٹی آئی اور ریسٹ آف دی پاکستان کے، وہ کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں سینٹر کو، اور کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو، اور کتنا جو ہے وہ زبانی کلامی یا اس حساب سے ان کی کارکردگی اس حساب سے نہیں دیکھی جائے گی، ورنہ محمود خان سے برا وزیر اعلیٰ شاید ہی کے پی کے میں رہا ہو، لیکن وہ اس دفعہ کلین سویپ کی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے وہ جانتے ہیں علی امین گنڈا پور بھی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے صرف عمران خان کے بیانیے اور عمران خان کی جو پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کی کامیابی صرف وہی ہوگی۔ نوجوان لوگ بھی اور ریسٹ آف دی پاکستان جو ہے وہ اگر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی، عام دیکھی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا سیانہ نہیں ہوا، تو وہ بہرحال ایک کامیاب وزیر اعلیٰ بغیر کارکردگی کے اس لیے لگتے ہیں کہ انہوں نے جس حساب سے عمران خان کے سامنے کھڑے رہے، اور ایک بڑا آدمی اپنے جو پرویز خٹک جیسا جو ہے وہ زیرو ہوا، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے جو ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو انہوں نے کریش کیا۔ تو ان کے لیے جو ہے ریلیٹیولی آسان ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے ہی جو ہے وہ اپنی سیاسی بقا جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے اگر اچھی ٹیم ہوئی تو شاید وہ ڈیلیور بھی کر جائیں، کم از کم محمود خان سے تھوڑا سا اگر بہتر ہوئے تو وہ اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور حالات ان کے لیے فیوریبل ہیں، اور چانسز یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ ان کی لڑائی ہوگی تو اگر صوبے میں گورنر راج لگ گیا یا کوئی اور اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، کوئی جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کے جو سارے بینیفٹ ہیں وہ علی امین گنڈا سپور صاحب اور پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے لیے جو ہے فیوریبل جو ہے وہ کے پی کے کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہاں پہ گورنر راج لگتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اگر گورنر راج لگا تو شہباز شریف صاحب کو گورنمنٹ جو ریسٹ آف دی پاکستان میں بچانی مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے جو ہے شاید گورنر راج لگانے سے پہلے بہت دفعہ سوچا سے آئے گا۔ اچھا، آخر میں ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ایک دفعہ کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی بقا کا دار و مدار جو ہے اس دفعہ پھر مراد علی شاہ صاحب پہ ہے۔ انہوں نے باقی اگر کسی نے بچایا یا نہیں بچایا، پیپلز پارٹی کو جو انٹیریئر سندھ سے یا کراچی سے ووٹ ملے ہیں اس کے پیچھے جو ہے مراد علی شاہ صاحب کی جو ہے ذاتی اچھی ایڈمنسٹریٹو جو سکل ہے وہ، اور اس کے علاوہ ان کی انٹر پرسنل سکل ان کے مرکز کے ساتھ، ایون جو ہے عمران خان صاحب ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ وہ کیا آ رہے ہیں، بڑا ایک رسپیکٹیبل طریقے سے انہیں بھی ڈیل کرتے تھے اور باقی لوگوں کو بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر لیول کا جو بندہ ہے، جس طرح کی اس کی جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ان کا ویژن ہے، یا جس طریقے سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کے منہ بند کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تھر ہم دیکھتے تھے 70 سال سے جو ہے تھر ہوتی تھی، اور تھر کو جس طریقے سے انہوں نے کنورٹ کیا ہے، پھر کراچی میں انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے، کچھ لوگ ایم کیو ایم کے اپنے ساتھ ملائے ہیں، اور باقی صوبوں کے ساتھ بھی۔ پھر جو ہے وہ ہمارا جو یہ جو کرونا آیا تھا اس میں سب سے پہلے آگے ہو کے جو ہے انہوں نے کام کیا تھا، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی دو حصوں میں، بلاول صاحب کچھ اور کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب کی ٹلٹ جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہے، وہ حقش ٹرینڈ ہے ان کی وہ اپنی امی محترمہ شہید کی طرح یا بھٹو شہید کی طرح وہ ہیں، وہ اتنی جو ہے یہ پالیسی ساز آدمی نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے انٹیریئر سندھ میں چونکہ پیپلز پارٹی نے ایک جو کام کیا ہوا ہے کہ ٹوٹلی جو ہے وہ بڑے بڑے سردار قابو کیے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے اس دفعہ تک تو چل گیا، اگلی دفعہ تک جو ہے یہ تھوڑا مشکل ہوگا، کوئی نئے لوگ بھی ان کی جگہ جو ہے سبسٹیٹیوشن میں لانے پڑیں گے، اور عام لوگوں کو ریلیف دینی پڑے گی، نہیں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں بھی گھس جائیں گے، اور ان کا جو پاپولر بیانیہ ہے وہ وہاں بھی بک سکتا ہے۔ تو یہ جو اوور آل جو ہے وہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی دار و مدار جو ہے بقا کا دار و مدار مراد علی شاہ کے ہاتھ میں ہے، نون لیگ کا جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، مریم صاحبہ کے ہاتھ میں ہے۔ گنڈا پور صاحب کچھ کریں یا نہ کریں، ان کے لیے مارشل لا لگے، ایمرجنسی لگے، گورنر راج لگے، ان کے لیے جو ہے حالات فیوریبل ہیں۔ وہ جو پہلے اپنا کریکٹر شو کر چکے ہیں اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ انہیں کوئی اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں حالات ویسے ہی رہیں گے، اور سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ اپنے حساب سے جو ہے جیسے کرتے ہیں، انہیں جیسے کہا جائے گا وہ کریں گے، لیکن وہاں پہ ان کی وجہ سے سرفراز بگٹی، کاکڑ صاحب اور دو چار اور لوگوں کی وجہ سے وہاں پہ جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، یا جو نیشنل ینگ یوتھ ہے جو نیشنلسٹ نظریات کی، ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سختیاں ہونے کا احتمال ہے۔ تو بہرحال لیٹس سی کہ کون سا وزیر اعلیٰ کیا کرتا ہے۔ تو حالات جو ہیں اوور آل جو ہے مہنگائی، اور دوسری جو ہے کوئی بے روزگاری، پھر جو ہے وہ جو ہمارے سیاسی حالات ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔
تو اس میں جو ہے کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں ہوگی، تو اس میں بچت جو ہے گنڈا پور صاحب کے علاوہ اور سرفراز بگٹی صاحب کے علاوہ جو ہے دوسرے دونوں جو ہیں وہ سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کا بڑا ٹف ٹیسٹ ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.